السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک اور ہماری صحت کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے اور یہ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے انسان کے لیے بے حد مفید ہے، جس کی دور حاضر کی جدید سائنس بھی اعتراف کر چکی ہے۔ روزہ ہمارے جسم کو مختلف بیماریوں سے پاک کرتا ہے۔ روزہ مختلف قسم کی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کیمیائی نسخہ ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روزہ صحت انسانی کے لیے مضر ہے اور کمزوری کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ کمزوری کا باعث روزہ نہیں بلکہ ہماری کچھ غلط عادتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جسمانی طور پر لاغر ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم چیزوں کا ذکر کریں گے جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کے استعمال سے اجتناب کریں تو آپ صحت مند رہیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روزہ دار کو کمزور کرنے والی چیزیں۔ نمبر 1، سحری کے لیے نہ اٹھنا۔ نمبر 2، سحری میں حد سے زیادہ کھانا۔ نمبر 3، دن میں حد سے زیادہ سونا۔ نمبر 4، زیادہ چائے پینا۔ نمبر 5، مرچوں یا مسالے دار کھانوں کا استعمال کرنا۔ نمبر 6، زیادہ میٹھے کھانوں کا استعمال کرنا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے۔ سحری کے وقت کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں جیسے روٹی اور آلو وغیرہ فائدہ مند ہوتی ہیں، جو کہ ہضم ہونے میں زیادہ وقت لیتی ہیں جبکہ جسمانی توانائی کو دیر تک برقرار رکھتی ہیں۔ فائبر سے بھرپور پھل اور اجناس جیسے کیلے، سیب اور جو وغیرہ بھی دیر تک پیٹ کو بھرے رکھتے ہیں جبکہ قبض سے بچانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ تاہم ان کی زیادہ مقدار کھانے سے گریز کرنا چاہیے ورنہ پیاس زیادہ لگتی ہے۔ پروٹین سے بھرپور غذا کو بھی سحری کا حصہ بنانا چاہیے، جن میں انڈے، چکن، دہی اور دالیں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پروٹینز روزے دار کو جسمانی طور پر متحرک رہنے کے ساتھ ساتھ جسمانی توانائی کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ زیادہ پانی والی غذائیں اور مشروبات وغیرہ بھی سحری کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں۔ کھیرے، ٹماٹر اور پانی وغیرہ دن بھر میں جسمانی طور پر سست نہیں ہونے دیتے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ ذرات ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برش کرنے کے باوجود بھی نہیں نکلتے۔ دانتوں میں رہنے کی وجہ سے یہ ذرات گل سڑ جاتے ہیں اور منہ سے ناگوار بدبو آنے کا باعث بنتے ہیں۔ کئی کمپنیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی پیسٹ اور اس طرح کی دیگر اشیاء کی وجہ سے دانت صاف رہیں گے، لیکن ان میں موجود کیمیکل کی وجہ سے دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو قدرتی طور پر بنائے گئے نسخے سے منہ سے بدبو دور کرنے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ مسواک کو اپنی روزمرہ روٹین کا حصہ بنا لیں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف منہ سے بدبو ختم ہوگی بلکہ سنت پر بھی عمل ہوگا۔ کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہر کھانے کے بعد دانتوں کو برش کریں تاکہ منہ میں کھانے کے ذرات نہ رہیں اور بدبو سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو پھر منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ رات کو خاص کر سحری کے وقت پانی کا وافر استعمال کریں۔ آپ کو چاہیے کہ چبانے والے پھل کھائیں کہ اس طرح نہ صرف منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے۔ گاجر، سیب، امرود، ناشپاتی وغیرہ کا استعمال کریں۔ کافی اور چائے کے استعمال سے نہ صرف دانت خراب ہوتے ہیں بلکہ اس سے منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے منہ سے ناگوار بو آتی رہتی ہے۔ اگر آپ تمباکو کسی بھی صورت میں استعمال کرتے ہیں تو فوراً اس سے نجات حاصل کر لیں، خاص کر سحری کے وقت سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اور اگر آپ ادویات کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے اور آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ پریشان مت ہوں اور کچھ دیر انتظار کریں اور ساتھ ہی دودھ اور دہی کا استعمال کریں۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔